الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی من یطع اللہ فقد اطاع اللہ۔ یہ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان، یعنی عورتیں شیطان کا جال ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اس پروردگار عالم نے مجھ فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اس ناچیز کی طرف سے کل مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور خاص کر ہمارے KGF فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اسماعیل گوپان صاحب کو اور تمام عہدیداران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور آج کا موضوع یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج موجودہ دیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر نفسا نفسی کا عالم ہے، اور یعنی بےہودگی جو ہے وہ بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح سے یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے۔ نوجوان نسل، چاہے ان کے اندر لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تو سب نے ایک دوسرے کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، اور لڑکیاں بالکل بے باک ہو گئی ہیں اور لڑکے بھی بالکل بے باک ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں مخلوط تعلیمی نظام ہے جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے، یعنی کو ایجوکیشن کا جو تعلیمی سسٹم ہمارے یہاں پہ نافذ کیا گیا ہے یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ جب 5ویں کلاس کا بچہ، 6ٹھی کلاس کا بچہ، 7ویں کلاس کا، 8ویں کلاس کا بچہ جب کو ایجوکیشن تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس دوران کے اندر وہ اپنے بلوغت کے پروسیس سے گزرتا ہے، اور لڑکا اور لڑکیاں جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف موضوعوں پر اچھی بری ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان میں سے حجاب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے محبوب کہہ دیجیے لوگوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ شرم جو ہے وہ ایک ایسی قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ طلاق کی شرح جو ہے وہ 55 سے 60% ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں بہت ہی یعنی زبان دراز ہو گئے ہیں اور برداشت ان میں ختم ہو گئی ہے، غصے کا مادہ کثرت سے پیدا ہو گیا ہے، اور شادی کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد وہ اپنا تعلیمی جو ان کا دور ہوتا ہے اسی کے اندر یعنی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بے تکلف کے ساتھ ہر قسم کی اچھی جائز اور ناجائز باتوں کو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکی میں سے لڑکے کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اس کا ادب احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرد یا لڑکا جو ہے وہ عورت کے ساتھ جو ہے نا نازیبا اور ہر قسم کی لغویات قسم کی باتیں کرنے کی وجہ سے عورت کا جو حسن ہے یعنی اس کی شرم کے اندر ہے، جتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنی حیا والی لڑکی ہوگی اس کے اندر اتنی ہی خوبصورتی ہوگی، اتنی ہی اس میں عاجزی انکساری ہوگی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری جو ہے نا سازش کے تحت یعنی یہ بیماری ہمارے معاشرے میں یعنی یہود و نصارہ مشرکین اور کفار جو ہیں انہوں نے بڑی یعنی یہ پلاننگ کے تحت یہ سازش جو ہے مسلمانوں کے اندر پھیلائی ہے، اور ان کے اندر بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی یعنی تعلیم و تربیت جو ہے نا دین اور دنیا کے لحاظ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل خانہ کو۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اچھے امیر گھرانے کے، اچھے طبقے کے دیندار لوگ بھی یعنی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر کے بیٹھے میں، خود اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو جا کر ایسے نازیبہ قسم کے لباس مارکیٹ سے ان کو پرچیز کرواتے ہیں، ان کی خریداری کرواتے ہیں، اور پھر جب وہ معاشرے میں پہن کر گھومتی ہیں تو ان میں سے وہ حجاب ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ جیسا کہ آپ دیکھیں آج کل مارکیٹیں گہما گہمی سے بھری ہوئی ہیں، مارکیٹوں میں رش ہے، اور جو ہے نا یعنی سرے عام زنا جو ہے، آنکھوں کا زنا، ایک دوسرے کے ساتھ جسم کا ٹچ ہونا، اور کوئی شرم و حیا نہیں ہے بالکل بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم جو ہے بےہودگی کے اندر حد کو تجاوز کر جاتی ہے تو پھر یاد رکھے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اللہ پاک اپنی پکڑ سے، اپنے غصے سے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ کیونکہ جس طرح سے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمارے آقا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، صحابہ اکرام نے زندگی گزاری، اور صحابیاں جو ہیں، جو ہماری سر کی تاج ہیں، انہوں نے اپنی کتنی سادگی اور کتنے شرم و حیا کے ساتھ اور پردے والی انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور کس قدر ان کے اندر یعنی دین جو تھا وہ دین کو سب سے زیادہ ترجیح دیا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں پر موبائل کا عام استعمال ہو گیا ہے، گھر گھر کے اندر بچے اور بچیاں جو ہیں وہ یوٹیوب اور مختلف بیہودہ قسم کے چینل اور یوٹیوب کے اوپر گندی جو ہے نالج حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مخلوط تعلیمی نظام اسکول میں جا کر وہاں پر اس قسم کی باتیں کرنا، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اپنے استادوں کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ تو یہ سب چیزیں جب کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ہے بس مٹنے والی ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ جو آج کل معاشرے میں عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں بالکل اسکن چست بالکل جو ہے وہ اسکن فٹنگ پینٹیں پہن رہی ہیں، اور جو ہے ٹراؤزر پہن رہی ہیں، اور ٹی شرٹیں پہن رہی ہیں، اور پھر جو ہے نا آج کل لڑکیوں نے بائک بھی چلانا شروع کر دی ہے، اور بالکل یعنی مردوں کے مشابہت اختیار کرنا شروع کر دیے، بوائے کٹ بال کٹانا شروع کر دیے ہیں، اور جو ہے نا بالکل ہم پلہ کھڑے ہو کے مردوں کے شانہ بشانہ، کوئی حجاب نہیں، کوئی ان کے اندر یعنی شرم و حیا نہیں کہ کسی بڑے سے چھوٹے سے یا کس سے بات کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اب یہ المیہ ہو گیا ہے کہ میرے پاس مجھ ناچیز کے پاس اکثر بزرگوں کے گھر سے فون آتے ہیں، اکثر میری مائی بہنیں مجھ کو فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارا ادب و احترام نہیں کرتی، ہماری بچیاں ہمارا کہنا نہیں سنتی۔ تو میرا ان تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا یہ ہے کہ یہ تربیت تو آپ نے خود کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو پریشانیاں اور مشکلات تم تک پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں جو تم کسب کرتے ہو۔ جب آپ نے اپنے بچوں کو، آج کے دور کے اندر ہر شخص کو دیکھو کہیں سے بھی، چاہے وہ حلال کمائے یا حرام کمائے، بس پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جبکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اِنَّ لِكُلِّ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ الْأُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش تھی، اور میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال ہے۔ تو انسان جو ہے آج اس دنیا کے اندر نفسا نفسی کے اندر وہ یہ بھول بیٹھا ہے، حرام حلال بالکل بھول گیا ہے، کہاں سے بھی وہ بس کسی کا بھی یعنی حق مار کر کسی بھی طرح اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اور جب وہ حرام کھلائے گا تو پھر اس کے بچے کیسے بغاوت نہیں کریں گے؟ جب ان کے پیٹوں کے اندر رزق حرام جائے گا تو وہ بچے کیسے پھر اپنے والدین کی عزت کریں گے، اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، اپنے استادوں کی عزت کریں گے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا سچے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر کے اندر سے یہ لعنت جو ہے، موبائل کی لعنت اور جو ہے ٹی وی کی لعنت اور کیبل کی لعنت جو ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، اور ان لعنتوں کو اپنے گھر سے نکالنا پڑے گا، اور اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہوئے ان کو دین کی طرف ان کا جو ہے رجحان پیدا کرنا پڑے گا۔ پہلے خود ہمیں
اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے بازو میں رہتے ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، جبکہ یہ اس قدر اہم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت برس رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور بلکہ اس گناہ پہ ڈٹ کر جو ہے نا ہم اس کو ایڈوانس اور کیا کہتے ہیں فیشن کے لفظ استعمال کر کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے دین کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت جو انہوں نے ہمارے تک پہنچائی ہیں، اور ان کو ہم بالکل یعنی رونگتے ہیں، ان چیزوں کو بالکل ہم نے اپنے پش کے پیچھے ڈال دیا ہے، ان پر ہمارا بالکل بھی عمل نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسے کپڑے پہنے اور ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہت سی عورتیں نیم برہنہ رہنے والی ہیں، جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، گرمی کے نام پر اور دوسرے بہانوں سے جو نا بس کسی نہ کسی طرح باریک کپڑے پہننا کہ ان کا پورا جسم چھلک رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ایسے شر سے شرور سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کل مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے کہ یعنی نیم برہنہ رہنے والی اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ یعنی کتنی سخت وعید ہے بے پردگی کی، اور جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پھر ہم رونا دھونا روتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، ہمارے گھر میں نحوست ہے، ہمارے رزق میں تنگی ہو رہی ہے، ہمارے پہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو آپ آدمی اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، بےہودگی کی وجہ سے گھر کے اندر بچے ماں باپ بیٹھے ہوئے سب ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب بچے اور ماں باپ اور گھر والے سب بیٹھ کر ٹی وی اور کیبل اور موبائل پہ گندی یعنی جو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ والدین سے اگر کہو تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آج کل کی نیو جنریشن کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، نیو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، نیو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو، ٹیکنالوجی کوئی بھی خراب نہیں ہوتی، اس کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ آپ موبائل کے اوپر اچھی چیزوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو اور چیزیں ہیں اور جو آلات ہیں ان کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو دین کے مطابق ان سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ موبائل کے اوپر آپ علماء اکرام کے بیانات سن سکتے ہیں، موبائل کے اوپر آپ جو ہے اچھا اس کا یوز کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنی اسٹڈی کر سکتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر قرآن پاک کی صورتوں کو سن سکتے ہیں، ان کا ترجمہ سن سکتے ہیں، حدیث مبارکہ کو آپ سن سکتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اس کا یوٹیلائزیشن جو ہے موبائل کا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے بجائے گناہ کا باعث ثواب بن جائے گا۔ تو آج کے جو مسلمان بھائی اور بہنیں جو اس ناچیز کو خطوط کے ذریعے اور فون پر جو شکایت کرتی ہیں، تو میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے پہلے اپنے گھر کے نظام کو درست کریں، اور اپنے گھر کے نظام میں سب سے پہلے جو ہے وہ شریعت کی پابندی کو مد نظر رکھیں، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اس کے بعد اور چیزیں۔ ہمیں کسی اور کی ناراضگی کی ہرگز پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخلوق کے ایسے حکم کی تابعداری جائز نہیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو ہمیں اپنے
اسٹینڈرڈ عزیزوں، رشتہ داروں، دوست احباب کی ہرگز پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں دقیانوس سمجھتے ہیں، ہمیں غریب سمجھتے ہیں یا ہمیں کسی طرح سے کمتر سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے رہیں۔ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمیں کسی رشتہ دار کو جواب نہیں دینا، ہمیں کسی آفیسر کو جواب نہیں دینا۔ مرنے کے بعد ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے۔ والدین نے اپنے اولاد کی کیسی تربیت کری، اس کا جواب والدین کو دینا ہے، اور اولاد کی جیسی تربیت آپ کریں گے، جو بیج آپ نے بویا ہے تو وہی تو کاٹیں گے۔ پھر آپ کیوں رونا دھونا روتے ہیں کہ بچے ہماری عزت نہیں کرتے اور جو ہے بےہودگی عام کر رہے ہیں؟ گھروں میں مادرزاد گالیاں بچے بکرے ہوتے ہیں، انگلش کے اندر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اسٹینڈرڈ کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی گالی گلوچ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس دور میں لباس واضح قطع کے اعتبار سے تمام مسلمانوں میں عموماً اور دولت مند طبقے میں خصوصاً بڑی بڑی اعتدالی پیدا ہو گئی ہے۔ مشرکین کی سی واضح قطع عام ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑے طبقے کو یہودیت نے اپنا اعلیٰ کار بنا لیا ہے تاکہ وہ لباس واضح قطع اور دیگر امور معاشرت کے اسلامی آئین اور شرعی قوانین کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کریں بلکہ اس کے اہتمام کو غلو فی الدین یا غیر مقصود قرار دے کر مستقل ایک محنت مسلمانوں کے ذہن سے اس کی اہمیت کو محو کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ مشرکین اور کفار کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی چیزیں داخل کی جائیں لباس کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، تاکہ جو نابالغ بچے بھی ہیں وہ باتیں دیکھتے ہیں۔ تو آج دیکھیں آپ معاشرے کے اندر اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر جو بچے اتنی بڑی بڑی نازیبہ باتیں کرتے ہیں، بچیاں بھی نازیبہ باتیں کرتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اسکولوں سے شکایتیں آتی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو یعنی یہ باتیں ہی نہیں معلوم ہونا چاہتی کہ ایام حیض کیا ہوتا ہے، نفاس کیا ہوتا ہے، وہ آج کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہیں وہ حیض کے بارے میں، نفاس کے بارے میں، عورت کے بارے میں، مرد کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خلوت کی اور جلت کی باتیں جو ہیں وہ عام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کی اور کفار و مشرکین کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ سازشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر یہود اور نصارہ اور مشرکین کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ورنہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین کو پوری دنیا میں نافذ فرما دے اور یہودیت کو اور کفر کو دنیا سے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مٹا دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ 100% مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں، اور مرد جو ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ 100% جو ہیں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، کانوں میں بندے پہنتے ہیں اور عجیب قسم کے بال بنوائے ہوئے ہیں۔ لڑکے جو ہیں آج کل چوٹی والے بال رکھ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یعنی مردوں کو ٹخنوں سے اوپر اپنے یعنی پینٹ کو یا شلوار کو یا جو بھی پیجامہ پہنے میں یا جو بھی لباس پہنے میں وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو مردوں نے آج کل جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا شروع کر دیا ہے، اور عورتوں نے جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر، یعنی آج کل تو اس قدر شارٹ کٹ لباس ہمارے معاشرے میں اور مارکیٹوں میں بک رہے ہیں۔ یہ صرف یہود اور نصارہ کی اور مشرکین کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں لگا کر ان کا جو اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عباسا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکاری میں پیدا کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی بہت مختصر سی ہے، اور اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہماری کتنی عمر ہے؟ اوسطاً جو عمر آج کل چل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر جو ہے، جو ہمارے علماء اکرام نے جو کتابوں میں لکھا ہے 50 سے 60 سال کے درمیان ہوگی۔ تو اس 50-60 سال کے درمیان کی عمر کے اندر ہم اپنے رب کو کیوں ناراض کریں؟ ہم اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بغاوت کریں؟ ان کی اطاعت کیوں نہ کریں؟ ان کی اطاعت ہم نے کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب تک ہم اپنے گھر سے
یعنی اس کی ابتدا نہیں کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم خود نمازی پرہیزگار اور دین کی تعلیم حاصل کریں اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی دین کی طرف راغب کریں، تو ہمارے گھر میں بھی سکون ہوگا، ہمارے گھر کے اندر بھی روزی کی فراوانی ہوگی اور ہمارے گھر کے اندر بڑا یعنی اطمینان والا ماحول ہوگا اور ہمیں لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر سب سے پہلے آدمی اپنی فکر کرے، اپنے گھر کی آگ کو بجھائے، نہ کہ دوسروں کے اوپر تنقید کرے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا۔ جب ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اپنا محاسبہ کر کے پہلے خود اپنا محاسبہ کرے، پہلے اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے اور اپنے گھر میں بھی حکم پیار کے ذریعے محبت کے ذریعے بچوں اور بیوی کو نماز کی تلقین کرے، یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اور ہم آج کل سب سے بڑا جو ہمارا المیہ جو ہمارے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے فرقہ واریت۔ یہ یہود و نصارہ کی ایسی سازش ہے، اس نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے جو ہے نا فرقہ واریت کے اندر مسلمانوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی یکجہتی کو ان کی یونٹی کو کس طرح سے توڑا جائے، اپنی سازشوں کے ذریعے ہمارے کچھ لوگوں کو خرید کر انہوں نے جو ہے نا ہم پر مسلط کر دیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی جو یہودیت کی ان کی جو تعلیمات ہے اور ان کا جو کلچر ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر داخل کر رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرہ الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، جو لوگ دین میں نئے راستے نکالتے ہیں اور کئی فرقے بناتے ہیں ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ان کا انجام اللہ کے حوالے اور اللہ ان سے خود پوچھ لے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی فیوز و برکات کی جو گھڑیاں ہیں وہ گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمیں جلدی سے اٹھ کر وضو کر 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی بھی شخص زمین و آسمان گناہ کر کے بھر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو اور اللہ سے آئندہ گناہ چھوڑنے کی توبہ کرے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت ضرور آ کے رہے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی محبت اپنے بندوں سے اور بندیوں سے کرتے ہیں اتنی محبت کوئی بھی نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی شخص بھی ہو۔ ہر شخص کی محبت کے اندر مطلب ہے، اگر بے لوث کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو عام بالکل یہود و نصارہ اور مشرکین اور کفار کی سازش کے تحت جو ہے ہمیں ایسے لغویات کے اندر ایسے کاموں میں لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے سے بالکل سرے عام ہم سے شرک ہو رہا ہے، شرکیہ کام ہوتے ہیں، شرکیہ کلمات ہم کہتے ہیں اور ہمیں ذرا سا بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس چند دن کی زندگی کے اندر ہم اپنے رب العالمین کو جو تمام عالموں کا بادشاہ ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات واحد جس کی بادشاہت ہر ذرے پہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم مر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ 60 70 80 90 سال کی یا 100 سال کی زندگی کے اوپر ہم اگر بہت ہی نادان اور بے وقوف ہوں گے، اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر جو نا قربان کر دیں گے اور اپنی من چاہی زندگی جو ہے وہ جئیں گے اور بےہودگی کے ساتھ
اور فحاشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ اور اللہ کی رسول کی نافرمانی والی زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھیں دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ لہم فی الدنیا خزی ولا فی الآخرۃ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، خاص کر اس فقیر کی دعا ہے، اور آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے KGS فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اسماعیل گوپانگ صاحب کے لیے اور تمام عہدیداران کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کو عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ جو مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک حاسدین اور دشمنوں کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اليوم القیامہ۔ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔